اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 13، صفحہ نمبر 108، علم کا استعمال۔ حدیث نمبر 1، علماء دو طرح کے ہیں۔ جناب سلیم بن قیس ہلالی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایا، علماء دو قسم کے ہیں۔ نمبر 1، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے، یہ کامیاب ہے۔ نمبر 2، وہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، یہ وہ عالم ہے جو ہلاک ہوگا۔ اہل جہنم ایسے عالم کی بو سے اذیت اٹھاتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا۔ اہل جہنم میں سب سے زیادہ حسرت و ندامت اس عالم کی ہوگی کہ جو کسی بندے کو خدا کی طرف بلاتا ہے اور وہ بندہ اس کی آواز پر لبیک کہہ کر اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کرے اور خدا کی اطاعت کرے، اور خدا اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ دعوت دینے والا اپنے علم کو چھوڑ کر اور خواہشی نفس کی اتباع اور لمبی لمبی آرزوؤں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے، پھر لمبی لمبی آرزوؤں میں آخرت کو فراموش کرا دیتی ہے اور خواہشات کی اتباع حق سے دور کر دیتی ہے۔ حدیث نمبر 2، علم عمل سے ملا ہوا ہے۔ جناب اسماعیل بن جابر نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، علم عمل سے ملا ہوا ہے، پس جو جانتا ہے وہ عمل کرتا ہے اور جو عمل کرتا ہے وہ جانتا ہے۔ علم عمل کو آواز دیتا ہے، اگر عمل اس کی آواز پر جواب دے دے تو درست، ورنہ علم بھی چلا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 3، بے عمل عالم کی وعظ و نصیحت۔ جناب عبداللہ بن قاسم جعفری نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو عالم اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، اس کی وعظ و نصیحت دلوں سے ایسے زائل ہو جاتی ہے جیسے بارش کا پانی پتھر سے زائل ہو جاتی ہے۔ حدیث نمبر 4، عمل کے بغیر علم عالم میں فقط کفر کا اضافہ کرتا ہے۔ جناب علی بن ہاشم بن البرید نے اپنے والد سے نقل کیا ہے اور انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص علی بن حسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے آپ سے چند مسائل کے بارے میں سوال کیے اور آپ نے اس کے جواب دیے۔ پھر وہ دوبارہ آیا تاکہ وہ اس جیسے دوبارہ سوالات کرے، تو علی بن حسین علیہ السلام نے فرمایا، انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے، جس کے بارے میں نہیں جانتے اس کے بارے میں سوال نہ کرو جب تک اس پر عمل نہ کر لو جس کو تم جانتے ہو، کیونکہ وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے وہ اپنے صاحب کے لیے سوائے کفر کے کسی کا اضافہ نہیں کرتا، اور وہ علم خدا سے دوری کا سبب ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 5، کامیاب شخص کیسے پہچانا جائے؟ جناب مفضل بن عمر نے حضرت ابو عبداللہ امام صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، اے فرزند رسول، کامیاب شخص کو کیسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا، جس کا فعل و عمل اس کے قول کے موافق ہو، پس اس کی شہادت و گواہی ثابت ہے کہ یہ کامیاب ہے، اور جس کا عمل اس کے قول کے موافق نہ ہو تو یہ نشانی ہے کہ اس کا علم عارضی ہے۔ حدیث نمبر 6، جب علم حاصل کر لو تو اس پر عمل کرو۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا،
اے لوگو، جب تم علم حاصل کر لو تو اس پر عمل کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ تحقیق و عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ اس جاہل کی مانند ہے جو اپنی جہالت میں سرگرداں ہے اور اس کو جہالت سے افاقہ نہیں ہو رہا۔ بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایسے عالم پر حجت زیادہ تمام ہوتی ہے، اور یہ عالم جو اپنے علم پر عمل نہیں کر رہا، قیامت کے دن اس کو حسرت و ندامت اس جاہل سے زیادہ ہوگی جو اپنے جہل سے افاقہ حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ دونوں سرگرداں اور سوئے ہوئے ہیں۔ بلکہ یہ عالم اس سے زیادہ ہے۔ اپنے دلوں میں تردد کو پیدا نہ ہونے دو، ورنہ تم شک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ شک نہ کرو ورنہ کفر کرو گے، اور اپنے آپ کو فری نہ کرو ورنہ سست ہو جاؤ گے، اور حق کے بارے میں سستی نہ کرو ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے۔ حق یہ ہے کہ علم و فہم حاصل کرو، اور علم و فہم کا حق ہے کہ تم دھوکہ نہ کھاؤ۔ تم میں سے اپنے نفس کو زیادہ نصیحت کرنے والا وہ ہے جو اپنے رب کی زیادہ اطاعت کرنے والا ہے، اور اپنے نفس کے بارے میں زیادہ خائن وہ ہے جو اپنے رب کی زیادہ نافرمانی کرنے والا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ امن میں ہوگا اور اس کو جنت کی بشارت دی جائے گی، اور جو خدا کی نافرمانی کرے گا وہ نا امید اور پشیمان ہوگا۔ حدیث نمبر 7، جب علم سنو تو اس پر عمل کرو۔ جناب محمد بن عبد الرحمن ابو لیلہ نے اپنے والد سے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جب تم علم کی باتوں کو سنو تو اس پر عمل کرو۔ ضروری ہے کہ تمہارے دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے، یعنی وسعت قلبی سے زیادہ علم حاصل نہ کرو، کیونکہ جب کوئی انسان اپنے وسعت قلبی سے زیادہ علم حاصل کر لیتا ہے کہ جس میں متحمل نہیں ہو سکتا، تو اس کے مقابلے میں شیطان آ جاتا ہے اور اس پر تسلط حاصل کر لیتا ہے۔ پس جب شیطان تمہارے مقابلے میں آ جائے اور تم سے جھگڑا کرے تو کچھ تم حق و عدالت سے جانتے ہو اس کے ذریعے اس کا مقابلہ کرو۔ یاد رکھو کہ شیطان کا جال بڑا کمزور ہوتا ہے۔ راوی نے عرض کی، وہ کیا چیز ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، جو خدا نے تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کیا ہے، عدالت کو روشن کیا ہے، اس کے ذریعے شیطان کا مقابلہ کرو۔